اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ آج ہم سورۃ الملک کا 7واں حصہ کریں گے اور وہ ہے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 24۔ یہاں سے جو جواب کا سلسلہ ہے جو شروع ہو چکا ہے 23 آیت 23 سے اور یہاں ہے آیت 24۔ اب یہاں کل جو ہے وہ بار بار آئے گا۔ یہ آیت بھی کل سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور انہیں یہ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 24، قل فرما دے ہوا وہی الذی جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں اور الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اٹھائے جاؤ گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں زرع۔ زرع کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلانا، منتشر کرنا۔ مطلب کوئی نمونہ نہیں تھا، اس نمونے کے بغیر پہلی مرتبہ جو ہے تمہیں پیدا کرنا، اور پیدا کرنے کے بعد پورے زمین پر، پورے روئے زمین پر الگ الگ طرح سے پھیلانا۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے رنگ الگ ہے، لوگوں کے قد الگ ہے، لوگوں کی زبان الگ ہے، لوگوں کا رہن سہن الگ ہے، ماحول الگ ہے، موسم الگ ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے الگ الگ طرح جو تمہیں پھیلا دیا زمین میں۔ اور جس طرح جس نے پیدا کیا ہے پہلی بار بغیر کسی نمونے کے اور تمہیں پھیلایا ہے بالکل الگ، ہر انسان دوسرے انسان سے الگ، اس کی آواز دوسرے انسان سے الگ، ہر ایک کا انداز الگ مختلف۔ یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑا معجزہ ہے، اتنے انسانوں کو بنانا، مردوں کو، عورتوں کو، اور پھر اس کو سب کی جسامت، سب کا رنگ، سب کچھ مختلف، آنکھوں کی، ناک کی، چہرے کی، ہر جو ہے چیز مختلف۔ اب جس نے یہ کیا ہے زمین میں، اور دوسری چیز جو بتائی گئی کہ تحشرون، مطلب تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ تحشرون سے کیا بتائی جا رہی ہے کہ انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے، اور قیامت کے دن سب جمع بھی اسی کے پاس ہوگے، کسی اور کے پاس نہیں تم جمع کیے جاؤ گے۔ کس کے پاس جمع کیے جاؤ گے؟ جس نے تم کو زرع پھیلایا ہے، اسی کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب تحشرون جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک خاصیت ہے اس الفاظ کی کہ یہ جانوروں کے لیے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ عز و جل نے انسانوں کی جو پہلی آیت گزری ہے، اس سے پہلے آنکھ، کان اور دل والی جو ہم نے سمجھے، تو اس میں جو انسان کا عمل جو بتایا گیا ہے وہ کیسا ہے؟ ظاہر ہے جیسے وہ ایک جانور کی طرح جی رہا، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود۔ تو یہاں تحشرون کا لفظ استعمال کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جیسا انسان جانوروں کی طرح عمل کر رہا ہے، اور افمن یمشی مکبن میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں بھی جو انسان کو ایک جانور سے مثال دی تھی۔ تو روز حشر ہم کیا کریں گے؟ ان جانوروں اور ان انسانوں کو ایک ساتھ اٹھائیں گے، ایک ساتھ جمع کریں گے، ایک ساتھ ان کا حشر ہوگا، کیونکہ آج کا انسان گویا ایسے طرز عمل پر ہے جیسے کہ وہ انسان نہ ہو کر جانور ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25، آیت نمبر 25، پہلا لفظ جو ہے آیت نمبر 25 کا ہے و، اور یقولون، وہ کہتے ہیں، متا، سوال کیا جا رہا ہے کب، ھذا، یہ، وعدو، وعدہ، ان، اگر، تم ہو، صادقین، سچے، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر یہ کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو وہ لوگ مذاق اڑا رہے، کافر جو ہے مذاق کا انداز ہے
اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو وعدہ تم نے کیا ہے قیامت کے آنے کا وعدہ وہ کب پورا ہوگا. مطلب اگر ہم کو کسی بات پر یقین نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے قیامت پر، تو ہم سامنے والے کو کیسے مذاقاً کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہونی ہی نہیں والی ہے اور جس کے بارے میں تم کہہ رہے وہ کب آنے والی ہے، وہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ انداز ہے اس سوال میں مشرکین مکہ کا، کافروں کا، اور جو مکہ والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سوال ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں آتا ہے. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہی ہے، اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی. اب یہاں پر یہ جواب یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کو سورہ اعراف میں یہ آیت ملتی ہے. پھر اس کے بعد یہ لوگ کہہ رہے اگر آپ سچے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق ہونے کا جو ہے لقب کس نے دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں رکھا تھا، لیکن لقب دینے والے ہی کیا بول رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو کیا کریں، ہمیں بتا دے کہ یہ جو دن ہے وہ کب آئے گا. اب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کل کہہ دیجئے، انما اس کے سوا نہیں، علم عند اللہ اللہ کے پاس، وانما اور اس کے سوا نہیں، انا میں، نذیر ڈرانے والا، مبین صاف صاف. اگر تم جو سوال کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم کو جواب دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس کے سوا نہیں کہ علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کے سوا نہیں کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس جواب کے لیے تیار کیا، اس جواب کو دینے کا انداز سکھایا کہ مجھے کچھ نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں اس سوال کے بارے میں جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو. سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں آتا ہے قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. یعنی قیامت کا جو آنے کا دن ہے اس کا علم جو ہے کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے، جبرائیل امین جو فرشتے ہیں ان کے بھی پاس نہیں ہے کہ وہ کب قائم ہوگی. اور اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ علم الغیوب، وہ جو غیب جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ضرور آئے گی، اور ضرور آئے گی، اور جب قیامت قائم ہونا ہے وہ ہو کر رہے گی. قیامت کو قائم ہونے سے کوئی ٹال نہیں سکے گا. اتنی اٹل حقیقت ہے، یہ اتنا سخت انداز میں کہا جا رہا ہے. اور جو میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہوں، میں کیا ہوں؟ میں صرف تم کو خبردار کرنے آیا ہوں، آگاہ کرنے آیا ہوں، اور صاف صاف طور پر میں قیامت کے بارے میں تمہیں بتانے آیا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں نذیرن جو ہے وہ کون ہوتا ہے. یہاں ہم نے پہلے دیکھا کہ جو جہنم کے داروغہ نے سوال کیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا ہے نا. اب یہاں دوسری بار کہا جا رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو کیا بتا رہے کہ میں نذیر ہوں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہو وہ ہے نذیر، ڈرانے والا،
اب جب رسول موجود نہ ہو تو نذیر کون ہوگا؟ قرآن ہوگا. اس کے بعد جو قرآن اور ایک اللہ کی طرف تم کو بلائے وہ نذیر ہوگا. اب نذیر وہ ہوتا ہے جو حالات کی ہولناکی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس ہولناکی سے بچانے کے لیے لوگوں کو اس حالات سے خبردار کرتا ہے، کیونکہ اس نذیر کو فکر ہوتی ہے لوگوں کی. یہ نذیر جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، یہ نذیر جو ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے، یہ نذیر آپ کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اس لیے یہ نذیر کیا کرتا ہے؟ آپ کو جو ہے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اب یہاں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا کام کیا ہے کہ میں تمہیں آگاہ کروں. بھلے سے تم میری کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے جھٹلا رہے ہو، میری تکذیب کر رہے ہو، لیکن جو میرے الفاظ ہیں وہ نہیں بدلیں گے. غیب کی خبریں بتانا یہ کام میرا نہیں ہے، غیب کا علم مجھے نہیں ہے. جو اللہ عز و جل مجھے بتانا چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بتا دے. باقی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. اب یہ جواب دینے کے بعد دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 27. فلما پھر جب رأوہ وہ اسے دیکھیں گے، زلفتن نزدیک آتا، سیئت سیاہ ہو جائے گے، وجوہ چہرے ان کے، الذین ان لوگوں کے جو، چہرے ان لوگوں کے جو جنہوں نے کفرو انہوں نے کفر کیا. وکیلا اور کہا جائے گا، ھذا یہ، الذی وہ جو، تم تھے، بہی اس کو، تدعون تم مانگتے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پھر جب وہ اسے نزدیک آتا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں رأوہ جو ہے، جو ہو ہے رأوہ میں جو ضمیر ہے وہ اکثر مفسرین کا کے نزدیک عذاب قیامت ہے، کہ جب وہ اس مطلب عذاب کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ جس چیز کا انہوں نے یقین نہیں کیا تھا تو اسے دیکھنے کے بعد ان کے چہرے کیا ہوگے؟ ذلت، دہشت اور ہولناکی کی وجہ سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوگی. جیسے دوسرے مقامات پہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 106 میں فرمایا، جس دن بعض چہرے سفید ہوگے اور بعض سیاہ. سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنی کفر کا عذاب چکھو. سورہ انفال آیت نمبر 32 میں آتا ہے، اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لے آ. سورہ صاد آیت نمبر 16 میں آتا ہے، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہماری سر نوشست تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے. اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تدعون، یعنی جو تم نے مانگا، جو تم نے آرڈر دیا ہے. فار ایگزامپل ہم آرڈر دیتے ہیں، کیا بول رہے وہ لوگ؟ اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ عذاب، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پتھر کی بارش برسا کر. تو یہ کہ تم آرڈر دے رہے ہو. اب جب تم نے آرڈر دے دیا ہے تو وہ جو تمہارا آرڈر پارسل ہے وہ کچھ دیر میں تم تک پہنچے گا. اگر ہم کسی چیز کا آرڈر دیتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد وہ پارسل ہم تک پہنچے گا. تو جو تدعون ہے، جو تم مانگتے ہو، وہ اب آ گیا ہے.
جو تم نے آرڈر دیا تھا وہ پارسل تم کو اب آ گیا ہے. اب جب یہ پارسل آ جائے گا, یہ آرڈر ان کا پورا ہو جائے گا, جب وہ دیکھ لیں گے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا وعدہ کیا تھا آج پورا ہو گیا, تو کیا ہوگا. اس میں زلفا کو ہم دیکھتے. زلفا جو ہے اس کو کہا جائے گا آہستہ آہستہ قریب آنا, آہستہ آہستہ نزدیک آنا. اور جو سیئت ہم دیکھتے ہیں وہ حسن کا اپوزٹ ہے, حسن کا اپوزٹ ہے, برا ہے نا, سیاہ جسے ہم کہہ رہے. اب یہاں پر کیا ایسی چیز وہ دیکھیں گے جس سے ان کے چہرے جو ہے ان کا رنگ بدل جائے گا. تو زلفا کو ایکسپلین کرتے ہیں مفسرین, اور وہ بیان کرتے ہیں کہ آج جو انسان ہے جو انکار کر رہا ہے اللہ کی ذات, اس کی کتاب, اس کے رسول, جنت, جہنم, دوزخ, ہر چیز کا جو انکار کر رہا ہے, تو سب سے پہلے جو وہ چیز دیکھے گا, جو پہلا غیب کا پردہ اٹھے گا, وہ اس وقت ہوگا جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے. تو یہ پہلا غیب کا پردہ جیسے ہی اٹھے گا, آہستہ آہستہ جیسا ہی وہ فرشتہ زلفا قریب آئے گا اس کے جس کی وہ روح قبض کرنے آیا ہے, تو اس شخص کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے. اب یہاں دو طرح کے چہرے کے تاثرات ملیں گے, لیکن چونکہ ادھر ایک چہرہ ایکسپلین کیا گیا ہے, مطلب جو سیاہ چہرے بتائے گئے, تو جیسے ہی انکار کرنے والے ہیں ان کے چہرے ایسے بدصورت, ایسے سیاہ ہو جائیں گے کہ وہ اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. پہلا اسٹیج یہ ہوگا. پھر دوسری اسٹیج یہ ہوگی کہ جب اسے موت واقع ہو جائے گی اور جب اسے قبر میں لٹا دیا جائے گا. اب اس نے کیا کہا تھا کہ یہ تو لاسٹ اسٹیج ہے, وہ تو یہی مان کے چلا تھا کہ اب موت کے بعد مجھے دوبارہ نہیں اٹھنا ہے. لیکن جیسے ہی قبر میں منکر نکیر جو فرشتے ہیں وہ آئیں گے اور اس لاش کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, زندگی دی جائے گی سوالوں کے جواب کے لیے, تو اس وقت ان کے چہرے جو ہے بالکل ہوائیاں اڑ جائے گی, بالکل سیاہ ہو جائے گے. ٹینشن سے, ڈپریشن سے, پریشانی سے ہمارے چہروں کے رنگ کیسے بدل جاتے, ایسے برے ہو جائیں گے. پھر تیسری چیز جو ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب وہ دوبارہ قبر سے زندہ کھڑے کر دیے جائیں گے اور روز حشر کی طرف ان کو ہانکا جائے گا. تب ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو گئے. پھر جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے اس وقت ان کے چہرے جو ہے برے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جب انہیں جہنم دکھائی جائے گی, جب انہیں جہنم قریب لا دی جائے گی, اور جب اس کی حقیقت اور اس کی آواز کو اور اس کے شور کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے بدل جائیں گے. پھر جب پل صراط کو دیکھیں گے, جب میزان کو دیکھیں گے, اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری فیصلے کو دیکھیں گے, اس وقت ان کے چہرے بدل جائیں گے. تو آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک جو چیزیں ان کے قریب آئیں گی. مفسرین اس آیت کے لیے یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جس چیز کا تم نے پکار رہے تھے, جو مانگ رہے تھے, جو تمہاری ڈیمانڈ تھی, کیا ہو گئی, اب وہ پوری ہو گئی. اب اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 28 جو شروع ہوتی ہے کل سے. قل کہہ دیجئے, ارأیتم, کیا, سوال ہے, کیا استفہام ہے, سوالیہ ورڈ جسے کہتے ہیں. تم نے دیکھا, ارأیتا, تم نے دیکھا, ان اگر اہلکنی اللہ, مجھے ہلاک کر دے اللہ, ومن معی,
اور وہ من جو معیا میرے ساتھ، او یا رحمنا یا وہ رحم فرمائے ہم پر، فمن تو کون، یجیرو پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ میں یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ تم کہہ دو انہیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یجیرو مطلب پناہ دے گا، اجارہ کہتے ہیں جب پڑوسی تم کو کہے کہ تم محفوظ ہو، مطلب اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اور تمہارے پڑوسی کے یہاں پناہ لو اور اس پڑوسی کے گھر میں تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھو، امان میں سمجھو، تو اسے اجارہ کہا جاتا ہے۔ جیرا یجیرو، جیرا کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی، ایسا پڑوسی جو تمہیں پناہ دے اور تم محفوظ ہو۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اگر اللہ عز و جل مجھے ہلاک کر دے یا جو میرے ساتھی ہے جو صحابہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے انہیں بھی ہلاک کر دے، یا ایک یہ کنڈیشن ہوگی کہ وہ ہم پر رحم کرے، مطلب ہم بچ جائے، ہم ہلاک نہ ہو، یہ دو کنڈیشن ہوگی۔ لیکن اگر ایسا دونوں حالتوں میں ہوتا ہے تو تمہیں کون عذاب سے بچائے گا؟ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو موت دے دے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے تو اس سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ کافروں کو مطلب جو عذاب ہے وہ یقینی ہے، وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے بارے میں انتظار جو کرتے ہیں کہ ان پر عذاب کب آتا ہے، تو یہ بدبخت ہے کہ خود اپنی فکر کرے کہ یہ عذاب تم کو پہنچنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی موت سے تم عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ تم ان کو مارنے کی چاہے کتنی کوششیں کر لو، ان کی موت سے تمہارا عذاب نہیں ٹلے گا، یا ان کے ساتھیوں کی موت سے تم عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ کیا ہوگا کہ تمہیں کون پناہ دے گا، کون ہوگا جو تمہیں بچائے گا، کس کے بھروسے تم رہو گے، کون تمہیں پروٹیکشن دے گا؟ یہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے کہا ہے، انہیں مطلب ذلیل کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم جس چیز کا انتظار کر رہے ہو لیکن اس سے فائدہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم خود جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہونے والے، تم عذاب سے نہیں بچ سکتے، تمہیں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں آتا ہے، قل کہہ دیجئے، آیت نمبر 29، ہوا وہی الرحمن رحمان آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، وہ علیہ اور اسی پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون سو تم جلد جان لوگے، من کون، ہوا وہ، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، سو جلد تم جان لوگے کون کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کی آیت ہم کو ملتی ہے سورہ تغابن آیت نمبر 13 میں،
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے خود کا نام رحمان کی صفت بیان کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس پر۔ اب ایمان لانے میں ہم کو ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، روز حشر پر، موت پر، موت کے بعد دوبارہ کھڑے کیے جانے پر، اور جو تقدیر ہے اس پر۔ اب یہاں اگر ہم اس آیت کی خوبصورتی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آمنا بھی، ہم کو ایمان ان تمام چیزوں پر لانا ہے، وہ علیہ توکلنا، اور بھروسہ جو ہے ہم کو صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات پر کرنا ہے۔ ہمارا بھروسہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس لیے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہوتی ہے ہماری؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اور ہم یہ دعا پڑھ کے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے گا۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو ہے وحدانیت ہے، اور ہر طرح کے جو شریک جو ہے اس کا انکار ہے، کہ صرف اور صرف اپنے تمام معاملات ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ جیسے کہ مشرک کسی اور کو جو ملاتے ہیں، جو شرک کرتے، تو ہمارا یہ عمل نہیں ہے، بلکہ جو گمراہ ہے، جو کھلی گمراہی میں ہے، انہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ کب معلوم ہو جائے گا؟ جو وہ حالات دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کی آخری آیت، آیت نمبر 30، قل فرما دے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اگر اصبح ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی، غورن نیچے اترا ہوا، فمن تو کون، یاتیکم لے آئے گا تمہارے پاس، بماءٍ معین رواہ پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے تمہارا پانی نیچے کو اترا ہوا خشک، تو کون ہے جو تمہارے پاس رواں پانی، صاف ستھرا پانی لے آئے گا۔ یہ آیت جو ہے ہم دیکھتے ہیں غورن جو ہے غار سے، غار کہتے ہیں خوب کو، نشیبی زمین پہاڑ کے اندر کی گہرائی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو غورن ہے، مطلب خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو، یعنی اگر اللہ عز و جل پانی خشک کر دے، اس کا وجود ہی ختم کر دے، یا اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائے، تو بتلاؤ پھر کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا نتھرا جاری پانی مہیا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری معصیتوں کے باوجود وہ تمہیں پانی سے محروم نہیں فرماتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان، جو تو میری زمین پہ بسنے والے، تو میری زمین کو کھود کر کنویں بنانے والے، پانی جو ہے اس سے نکالنے والے اور نباتات اگانے کا کام لینے والے، یہ نہ تو بھول کہ یہ تیری ذاتی جاگیر نہیں، بلکہ یہ اللہ عز و جل کا عطیہ ہے۔ اس نے پانی برسایا، کیسے محفوظ کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی، اس کو دیکھتے ہیں ہم، اس نے پانی برسایا اور اس پانی کو برف کی شکل میں بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیا،
کہ سڑنے اور خراب ہونے سے محفوظ رہے۔ پھر اس برف کو آہستہ آہستہ پگھلا کر پہاڑوں کی عروق کے ذریعے زمین کے اندر اتار دیا اور بغیر کسی پائپ لائن کے پوری زمین میں اس کا ایسا جال پھیلا دیا کہ جہاں چاہو زمین کھود کر پانی نکال لو۔ مگر یہ پانی جو اس نے زمین کی اوپر ہی کی سطح پر رکھ دیا، جس کو چند فٹ یا گز زمین کھود کر نکالا جا سکتا ہے، یہ مالک و خالق کا عطیہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس پانی کو زمین کی نیچے کی سطح پر اتار دے جہاں تک تمہاری رسائی ممکن نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس آیت میں ہمیں کیا بتا رہے کہ قریش مکہ مخاطب ہے کہ پانی کی جو اہمیت ہم دیکھتے ہیں، یہاں جو مقصد ہے بیان کرنا وہ ہے زمزم۔ جو پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمزم جو نکالا اور کس انداز میں نکالا ہم سب بخوبی واقف ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہاجرہ علیہ السلام نے جو قافلہ آیا اور اس جگہ ٹھہرا اور اس جگہ آباد ہوا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہاں پانی کا وجود تھا، وہاں زمزم تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش مکہ سے مخاطب ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ تمہاری ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ اور آج یہ آیت ہم سب کے لیے ہے کہ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ڈرایا کہ اگر میں تمہارا رزق روک لوں، اگر میں بارش بند کر دوں، اگر میں ہواؤں کو روک لوں، اگر میں یہ پانی روک لوں، تو انسان جو ہے وہ کتنا بے بس اور محتاج ہے اس اللہ عز و جل کے آگے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور ہم نے اس کا بریفلی اینالائز کیا، جسے بریفنگ کہتے ہیں۔ ہر لفظ کو دیکھنے کی کوشش کی، اس کا حق ادا کر پائے یا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کا حق ادا کرنے والا بنا، اور اس کو جب ہم نے سمجھے ہے تو اس کے ہر آیت پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ قول و فعل کے تضاد سے بچا، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔